اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم ان رسولک صادق المصدق صلواتک علیہ وآلہ قال انک قلت ما ترددت فی شیء انا فاعلہ كترددي في قبض روح عبدي المؤمن يكره الموت أكره مساءته اللهم فصل على محمد وآل محمد وعجل لوليك الفرج والعافية ونصر ولا تسوني في نفسي ولا في أحد من أحبتي وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في قرآن المجيد وفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا حمد و ثنا توصیف و تصنیف اس پروردگار عالم کے لیے، خداوند متعال کے لیے کہ جس نے ہمیں یہ توفیق توانائی عطا فرمائی۔ توبہ کے عنوان پر کچھ چیزیں قرآن و حدیث و روایات سے لے کر اخذ کر کے چن کر امت محمدیہ تک، اولاد آدم تک عبرتاً طور و نصیحتاً طور و ہدایتاً طور ارسال فرمائیں۔ کچھ دن سے جس موضوع کو ہم نے منتخب کیا ہے، جس موضوع کو ہم نے استفا کیا ہے، جس موضوع کو ہم نے چنا ہے، وہ موضوع توبہ۔ توبہ کے حوالے سے توبہ کے عنوان پر کچھ دروس ہو چکے ہیں اور انشاءاللہ العزیز اور آگے بھی درس ہم دیتے رہیں گے۔ اور توبہ میں سے ایک توبہ ہے جس کو خالصتاً و مخلصانہ اور نصوحہ توبہ کہا جاتا ہے۔ کل ہم نے جو کلپ بنائی تھی خالصتاً و مخلصانہ توبہ کے عنوان پر، اور اس درس کو، اس ویڈیوز کو ہم نے یوٹیوب پر اپلوڈ کیا۔ آپ دوست ہمارے چینل کو دیکھ سکتے ہیں اور اس ویڈیوز کو دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح خالصتاً و مخلصانہ توبہ کی جاتی ہے۔ تو آج اسی سابقہ درس کے ریلیٹڈ میں اور اس سابقہ درس سے منسلک و متمسک آج کا درس ہے جو سابقہ کل والے درس سے مطابقت رکھتا ہے۔ خداوند متعال نے سورہ تحریم آیہ نمبر 8 پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ نصوحہ توبہ کی پروردگار عالم ہمیں دعوت دے رہا ہے۔ نصوح توبہ کی طرف پروردگار عالم ہمیں بلا رہا ہے۔ نصوح توبہ کو انجام دینے کے لیے پروردگار عالم ہمیں بتلا رہا ہے کہ اے میرے بندو، اے اولاد آدم، اگر توبہ کرتے ہو تو خالصتاً و مخلصانہ توبہ کو سر انجام دو۔ خالص توبہ کے دو اقسام ہیں، دو قسم ہیں۔ ایک وہ توبہ ہے، توبہ کے دو اقسام، دو قسم ہیں۔ ایک وہ توبہ جو الہی و قرآنی و نوری توبہ ہے، ایک وہ توبہ ہے جو ابلیسی، جہلانی، ظلماتی اور غیر معقول توبہ ہے۔ توبہ کے دو قسم، ایک وہ توبہ ہے جو اصلی ہے، ایک وہ توبہ ہے جو نقلی ہے۔ ایک وہ توبہ ہے جس کو خدا پسند کرتا ہے، جس کو خدا چاہتا ہے۔ ایک وہ توبہ ہے جس کو ابلیس پسند کرتا ہے، ابلیس چاہتا ہے، جو توبہ ابلیس کو پیاری لگتی ہے۔ ایک وہ توبہ جو ہمیں اندھیری سے نکال کر روشنی کی طرف لے کر آتی ہے، روشنی کی طرف منتقل کرتی ہے۔ ایک وہ توبہ ہے جو ہمیں
مزید اندھیری کی طرف کھینچ کر لاتی ہے، مزید اندھیری کی طرف لے کر جاتی ہے۔ تو آپ دیکھنا یہ ہے کہ توبہ کا لغوی معنی کیا ہے۔ اردو ڈکشنریز، عربی لغت کے جو ڈکشنریز ہیں، کتب ہیں، ان میں توبہ کی لغوی معنی لغوی معنی کو کس طرح علماء نے بیان کیا ہے۔ جیسے ہمارے ہاں عربی لغت کی ڈکشنریز المنجد ہے، المنجد اور دیگر کتب کے اندر جو علماء نے، متدینین نے اور معتبرین نے جو توبہ کی لغوی ڈیفینیشن اور اس کی تشریح بیان کی ہے وہ یہ ہے: التوبۃ الرجوع من الذنب۔ خالص و مخلصانہ توبہ کہتے ہیں لغت میں گناہوں سے پلٹ کر، گناہوں سے دستبردار ہو کر پروردگار عالم کی طرف رجوع کرنا، خداوند متعال کی بارگاہ میں پلٹ آنا، یہ ہے لغوی معنی توبہ کی۔ دوسری، وَالرَّجْعُ عَنِ الْمَعْصِيَةِ إِلَى الطَّاعَةِ، معصیت کو چھوڑ کر، معصیت الہی کو ترک کر کے نافرمانی الہی سے دستبردار ہو کر اطاعت الہی کو سر انجام دینا۔ تو یہ توبہ جو مخلصانہ توبہ ہے، خالصانہ توبہ ہے، اگر اس طرح کی ہم توبہ سر انجام دیں تو ہمیں کیا ملے گا؟ یقیناً جو ہم خالصتاً اخلاص کے ساتھ مخلصانہ توبہ کرتے ہیں وہ ہمیں خدا کی طرف لے کر آتی ہے۔ جب ہم خدا کی طرف آتے ہیں تو پھر یقیناً پروردگار عالم ہمیں تمام بہترین نعمات سے، فیوزات و برکات سے نوازتا ہے۔ ہم جو عادتاً و رسمی توبہ کو انجام دیتے ہیں وہ نہ ہمیں خدا کی طرف لے کر آتی ہے، نہ اس توبہ سے ہمارے گناہوں کو درگزر کیا جاتا ہے، نہ ہمارے لیے توبہ کے دروازے کھلتے ہیں۔ وہ جو ہم خالصتاً نصوح توبہ کرتے ہیں اس سے بہت کچھ پروردگار عالم اپنے بندوں کو عطا کرتا ہے۔ خالص توبہ سے کیا ہے؟ جب ہم خالص توبہ کرتے ہیں تو لغوی معنی جو بیان کیے خدا کی طرف پلٹ آنا، خدا کی طرف جب ہم پلٹ آئیں گے، خدا کی طرف جب رجوع کریں گے تو کس انعامات سے، کن انعامات سے پروردگار عالم ہمیں نوازے گا۔ پہلی بات یہ ہے کہ جب ہم خدا کی طرف پلٹیں گے، خدا کی طرف آئیں گے تو پروردگار عالم ہمارے گناہوں کو درگزر و محو فرمائے گا، پروردگار عالم ہمارے گناہوں کو مسمار کر دے گا، پروردگار عالم ہمارے گناہوں کو درگزر کر دے گا۔ دوسری بات، جب دو گناہ درگزر ہو جائیں گے، جب گناہ محو ہو جائیں گے، جب گناہ مسمار ہو جائیں گے، جب نام اعمال کے دفتر سے گناہوں کو مٹایا جائے گا تو یقیناً آخرت میں پروردگار عالم ہمیں کامیابی و کامرانی و نجات عطا فرمائے گا۔ ایک تو ہمارے گناہ درگزر ہوتے ہیں، گناہ کو محو کیا جاتا ہے۔ دوسری بات کہ ہم خدا کی بارگاہ میں پلٹ کر اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں، خدا سے ہم گفتگو کرتے ہیں، خدا سے کلام کرتے ہیں، پھر پروردگار عالم ہمیں تسلی دیتا ہے، پروردگار عالم ہمیں تسلی دیتا ہے کہ اے بندے، اے میرے عبد، اگر آپ نے کوئی خطا کی ہے دانستہ نادانستہ، عمدن و سہون، تو میں اللہ آپ کو بخش دیتا ہوں، شرط یہ ہے کہ آپ خالص میرے مطیع و فرما بردار بن جائیں۔ تو خالص توبہ کے حوالے سے امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے خالص توبہ کی کچھ شرائط، کچھ شرطیں بیان کی ہیں۔ ایک بدو تھا جو توبہ میں جلدی کر رہا تھا، عجل کر رہا تھا، جلدی توبہ طائب ہو رہا تھا، جلدی توبہ کر رہا تھا۔ تو مولا امیر علیہ السلام علی بن ابی طالب علیہ السلام نے اس کو فرمایا کہ یہ جو آپ توبہ کر رہے ہیں، یہ جو آپ تائب ہو رہے ہیں، یہ توبہ جھوٹی ہے، اس کا کوئی بھی قرآن و حدیث سے کانسیپٹ نہیں ہے، یہ توبہ آپ کی ناقابل قبول ہے۔ تو اس شخص نے، اس بدو نے مولا سے پوچھا تو پھر ہمیں کس طرح توبہ کرنی چاہیے، وہ صادق توبہ کون سی ہے، سچی توبہ کون سی ہے؟ تو مولا امیر علیہ السلام علی بن ابی طالب علیہ السلام نے برادران تاجدار انبیاء، شوہر جناب سیدہ سلام اللہ علیہ، فادر حسنین شریفین کریمین نے اس کو جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ خالص توبہ کی 6 شرطیں ہیں۔ خالص توبہ کی 6 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط مولا نے بتائی کہ اگر چاہتے ہیں کہ آپ خالص توبہ کریں تو پہلی شرط یہ ہے کہ آپ کو ان اعمال پر جو آپ نے خدا کی نافرمانی کی ہے، معصیت الہی کی ہے، اس پر آپ کو ندامت ہونا پڑے گا، شرمسار و پشیمان ہونا پڑے گا۔ پہلی شرط یہ ہے۔ دوسری شرط مولا نے بتائی، خالصتاً توبہ اگر کرتے ہیں
اور چاہتے ہیں کہ ہم خالص توبہ کریں اور ہماری توبہ کو پروردگار عالم قبول فرمائے، مقبول فرمائے، تو جن جن اعمال کو غفلت کی وجہ سے، کوتاہیوں کی وجہ سے آپ نے نہیں انجام دیا، چھوڑ دیا ہے، ان واجبات پر عمل کرنا ہے، ان واجبات کو انجام دینا ہے۔ تیسری بات مولا نے بتائی، خالصتاً اگر توبہ کرنا چاہتے ہیں تو تیسری بات یہ ہے کہ اگر کسی کا حق غصب کیا ہے، اگر کسی کے مال پر ڈاکہ لگایا ہے، اگر کسی کے مال کو چرایا ہے، تو وہ مال جو ہے اس مالک کو آپ کو واپس کرنا پڑے گا۔ وہ جو آپ نے کسی کا حق غصب کیا ہے، اس حق کو حق کے مالک کی طرف لوٹانا پڑے گا اور اس کو دے دینا پڑے گا۔ چوتھی شرط جو مولا نے بتائی خالص توبہ کی، چوتھی شرط یہ مولا نے فرمایا اگر آپ خالصتاً و اخلصانہ و مخلصانہ توبہ کرنا چاہتے ہیں، اخلاص کے ساتھ توبہ کرنا چاہتے ہیں، تو چوتھی شرط یہ اگر کسی کی دل آزاری کی ہے، اگر کسی کو ٹھیس تکلیف پہنچائی ہے، تو اسے معافی مانگنی پڑے گی، اسے اب معافی مانگیں، معافی طلب کریں۔ پانچویں شرط جو مولا امیر علیہ السلام نے فرمائی اس خالص توبہ کے ذیل میں، پانچویں شرط امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے فرمائی کہ پانچویں شرط یہ ہے کہ جو گناہ آپ نے کیے ہیں، جن گناہوں کو سر انجام دیا ہے، جس طریقے سے معصیت الہی کی ہے، جس عنوان سے بھی معصیت الہی کی ہے، خدا کی نافرمانی کی ہے، اس پر یہ ایک عہد کرنا پڑے گا کہ پروردگار عالم آج کے بعد کبھی بھی آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا، کبھی بھی آپ کی معصیت کو سر انجام نہیں دوں گا، کبھی بھی معصیت کو گلے سے نہیں لگاؤں گا۔ یہ پانچویں شرط مولا امیر نے فرمائی۔ چھٹی شرط کون سی ہے جو مولا امیر علیہ السلام نے اس بدو کو بتایا کہ چھٹی شرط مولا نے فرمایا جتنا عرصہ آپ نے معصیت الہی میں گزارا، نافرمانی الہی میں گزارا، تو جو عرصہ آپ نے خدا کی نافرمانی میں گزارا ہے، یا جس طرح آپ نے خدا کی نافرمانی کی ہے، جس طرح خدا کے قوانین کی ناپاسداری کی ہے، جس طرح آپ نے خدا کو ناراض کیا ہے، اب اس کے برعکس خدا کی بارگاہ میں پلٹ آئیں اور زیادہ سے زیادہ خدا کی اطاعت کریں، زیادہ سے زیادہ خدا کی فرما برداری کریں۔ جس طرح آپ نے سابقہ زندگی میں خدا کی نافرمانی کی، اگر آپ اب خدا کی طرف پلٹ کر آئے ہیں، تو اسی طریقے سے اس کے برعکس آپ کو خدا کی اطاعت و خدا کی فرما برداری کرنی پڑے گی۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اس مولا امیر علیہ السلام کی ان 6 شرطوں کو ہمیں بھی اپنانا چاہیے، اور ہمیں بھی صحیح معنی میں خلوص کے ساتھ توبہ کرنی چاہیے، اور اللہ اس توبہ سے ہمیں بچائے جو بار بار کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ توبہ ٹوٹ جاتی ہے۔ ہم ایک ہی خدا سے عہد کر لیں اور اپنی توبہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں، مضبوطی سے پکڑ لیں، تاکہ تمام مشکلات سے محفوظ رہ سکیں۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔